ہمارے معاشرے کے اندر آج کل مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے. ہر جگہ سے سزا ہوتی ہے کہ ڈیزل کے ریٹ بڑھ گئے، پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے، بجلی کے ریٹ بڑھ گئے، اور ہر طریقے سے اس سے پر افیکٹ آتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں. کبھی آٹا کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، چینی کے بڑھ جاتے ہیں، گھی کے بڑھ جاتے ہیں، دالوں کے بڑھ جاتے ہیں، سبزیوں کے بڑھ جاتے ہیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں اگر ہم کلاسیفیکیشن کریں تو کلاسیفائڈ سے ہم کلاسز نکال سکتے ہیں، طبقات نکال سکتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر 3 یا 4 طبقات ہیں جو اب ہمارے اس ملک کے اندر جو آبادی ہے وہ 24-25 کروڑ کی آبادی ہے. لیکن 24-25 کروڑ یہ افیکٹ نہیں ہوتے مہنگائی سے. افیکٹ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ افیکٹ وہ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ، خاص طور پر جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، یعنی میں ایک سب یہ ایک طبقہ ہے تو وہ قدرے بہتر ہیں، بہت خوشحال ہیں. ان کا جو گورنمنٹ امپلائی ہے ان کا کچن جو ہے وہ سیف ہے، ان کی نوکری پکی ہے، اسٹیبلٹی ہے ان کی نوکری میں، ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، وہ روڈ پر نہیں آ سکتے. یعنی جس کا کچن جو ہے سیف ہوگا، کھانے پینے کی ان کو کوئی تنگی نہیں ہوگی، تو سمجھ لے یہ اسٹیبل ہے، پراسپر ٹائپ کے لوگ ہیں. تو پراسپرٹی ہے ان کے طبقات میں جو گورنمنٹ امپلائی ہے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جو کوئی بھی ٹریڈنگ یا بزنس کر رہا ہے چھوٹے پیمانے پر، یعنی کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر رہا ہے، چاہے وہ پیٹس ہو، چاہے وہ بچوں کی چیزیں ہوں، یا ٹک شاپ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، یا بڑے جہاز بیچ رہا ہے، یا بڑے بڑے مالس کا بزنس کر رہے ہیں، تو ان کو مہنگائی کا اثر نہیں پڑتا. وہ ایک ایک گنا مہنگا ہوتا ہے، ڈبل وہ کما لیتے ہیں. یعنی جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر جائیں تو اس مہنگائی کے ریشو سے اگر دیکھیں، کیلکولیشن ہم کریں تو اس کیلکولیشن سے زیادہ کماتے ہیں. وہ بہت خوشحال ہیں، اور ملک کے اندر اسی طبقے کی زیادہ اکثریت ہے. یعنی 3 طبقات یا 4 طبقات ہیں، اس میں ان میں کروڑوں میں ہیں جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں، یا بزنس ہیں، یا ٹریڈنگ ہے، کسی اور بزنس سے وابستہ ہے. جو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں وہ مہنگائی کے زیر اثر نہیں ہے، مہنگائی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتی. بلکہ میں یہ نہ کہوں گا جتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اتنی ہی ان کی کمائی ہوگی جو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. اب آئیے تیسرا طبقہ وہ ہے طبقہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا. وہ اسٹیبل نہیں ہے، ان کی جاب پرماننٹ نہیں ہے. وہ کسی وقت بھی روڈ پر آ جائیں، کسی وقت بھی اس کو نکال دیا جائے. ہر روز ان کا ڈیلی دیہڑی کے اوپر ہوتا ہے. ان کو وہ تنخواہ، وہ ڈیلی ویجز نہیں ملتی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیے کہ منیمم ویج جو ہے 32,000 ہو. کوئی مالکان ان کو دے رہے ہیں 8,000، کوئی 10,000، کوئی 15,000، کوئی 18,000. اس میں اپنا وہ گزارا کرتے ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. اور پھر ان سے اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے ان سے اپنی مرضی سے ان کو کرتے ہیں، اور ان کو گالیاں، بدتمیزی ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں. وہ الگ طریقے، وہ بیچارے مجبور ہیں کہ یہ چھوڑ کر یہ ہم کہاں جائیں. وہ بیچارے لگے رہتے ہیں، یعنی غلاموں کی طرح وہ کام کرتے ہیں، اور ان سے غلاموں کی طرح کام لیا جاتا ہے. کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ ادارے یا کوئی منسٹر، کیونکہ منسٹر خود ان کے ادارے کام چل رہے ہوتے ہیں، ان کی خود فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے خود کسان ان پہ ان کی زمین پر کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کس اس سے بات کریں گے؟ جتنے بھی ہمارے آنرس ہیں، میل آنر ہیں، یا لینڈ لارڈ ٹائپ کے لوگ ہیں، سب اپنے اپنے مزدور لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں. اس کا کوئی پرسان حال ہے، سب سے مظلوم طبقہ یہ. اور ہم نے یہ دیکھا ہے ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں، سیلانی، یہ JDC جو ہے، یہ لوگوں کو کھانا مہیا کرتے ہیں. یہ روڈوں کے اوپر دسترخوان لگا کر اور کہتے ہیں کہ ہم نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی بھوکا نہ. ارے خدا را، تم کس لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہو؟ انہی لوگوں سے کرتے ہو جو مزدوروں کا حق نہیں ادا کرتے. ان سے آپ وہ پیسہ وہ دسترخوان لگاتے ہو. ان سے پیسہ لو،
कैसा कुछ इंडस्ट्री लगाएं, कोई ऐसा लगाएं कि उनका परमानेंट हो, एम्पावर करें मजदूर को, उनके हक में बात करें, उनके हक में ये बात करें जो भी गवर्नमेंट के कानून हैं, लेबर लॉज हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराएं, उनको फॉलो कराएं। हर जगह, हर मॉल्स में, हर शॉप्स में, हर फैक्ट्री में जाकर, डोर टू डोर हर जगह जाकर उनसे बोलें कि पहले आप अपनी एम्प्लॉइज़ के हकूक़ को अदा करें, फिर हम आपसे पैसे लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते, अपनी तहसील के लिए टीवी मीडिया के पर आते हैं कि हमने इतना खर्च किया, हमने लाखों रुपया खर्च किया, हम ये राशन भेजें। ये बहुत बड़ा मिसाल है। प्राइवेट सेक्टर के लिए हमारा ये तबका ना किसी ने आवाज़ उठाई है और ना ही वो। आप देखें जगह जगह लोग ज़्यादातर जॉबलेस हैं, अपने CV लेकर घूम रहे हैं, किसी को जॉब देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी को मिल भी गई 2-3 महीने के बाद उसको फारिग कर देते हैं। ये बड़ा अलमिया है, इसके लिए सोचना होगा। तमाम जितने भी हमारे ऑनर्स हैं, गवर्नमेंट सतह के ऊपर नहीं, ये तो प्राइवेट सतह के ऊपर जितने भी ऑनर हैं, अल्लाह खुदारा, अल्लाह के वास्ते ये आप जो राशन वगैरह बांटते हो, ज़कात खैरात जो देते हो, मस्जिदों में जो पैसा देते हो, उसको छोड़ो। ये अगर इजाफी है तो लगाओ, लेकिन इसको छोड़ो। पहले अपने मजदूर का हक अदा कर दो। अपने एम्प्लॉय का जो उसका बनता है, कम अज़ कम इस दौर के अंदर 32,000 रुपये उसको दो। 32,000 रुपये उसको दो कम से कम। अगर कोई पुराना है तो उसके काबिलियत देखकर तो 32,000, 30,000, 40,000 रुपये दो। तो ये दिल दुखता है जो एक 12,000 में काम करता है, एक 10,000 में काम करता है 12 घंटे, और फिर उसको डर लगा रहता है कि कहीं निकाल ना दे। खुदारा जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जिनको तौफीक दी कि वो अपना कारोबार चला रहे हैं, अपने एम्प्लॉइज़ का ख्याल करें और कुछ छोड़ें। ये राशन बांटना, ये एक साल के अंदर जब आता है तो माह रमज़ान, उसके तुम राशन 10 उसको दे दिए, 5 उसको दे दिए, फिर आप थोड़ा सी ज़कात खराब दे देते हो। आप सोचते हो कि बस ये मुकम्मल हुआ दीन का। दीन का काम कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता। दीन का काम आप कंप्लीट करो, जस्तजू करो, अपनी सेक्रीफाइस करो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे की खैरपाई करो, तो जब आप बना पाओ। आप कम अज़ कम एम्प्लॉइज़ का ख्याल करें, एम्प्लॉइज़ को एम्पावर करें, उसको उस स्टेटस पे लेकर आएँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, इनका स्टेटस देखें वो दूसरे इस माशरे के अंदर किस तरह रहे। तो नाज़रीन, जज्बात तो बहुत हैं, बहुत कहने को है, बस ये एक छोटी सी वीडियो है, मैंने आपको आपकी गुजारिश की है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको